میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا۔ اہم مدنی پھول لکھ لوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا۔ بنیادی نیت جو بنتی ہے وہ ہوتی ہے اللہ کی رضا۔ مختلف جیلوں میں بھی میری معلومات کے مطابق اس وقت مدنی چینل کے ذریعے اجتماع دیکھا یا سنا جا رہا ہے، اور جو ان کے ساتھ ملحق کالونیز ہوتی ہیں ان میں بھی پتہ چلا ہے کہ وہاں بھی دیکھنے اور سننے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہر کوئی اپنے حسب حال نیت کر لے، اور نیت کے لیے یہ بنیادی ہوتا ہے ثواب کمانے کے لیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ کی رضا ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو ثواب ملے گا۔ تو نیت بنانی پڑتی ہے، بنا لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے بیان میں شریک ہوں۔ اب نیت جتنی اچھی اچھی بڑھاتے رہیں گے ثواب بھی اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، اور بخاری شریف کی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس کی بھی پیروی کی نیت کرتا ہوں۔ آج جو ہمارا سنت و بھرا بیان ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، مجلس برائے اصلاح قیدیان۔ جو جیلوں میں قیدی ہوتے ہیں ان کی اصلاح کے عنوان پر یہ مجلس بنائی گئی ہے، تاکہ جیلوں میں موجود ہزاروں افراد، ایک بڑی تعداد جیلوں میں ہے، نہ صرف پاکستان کی جیلوں میں ہے بلکہ دنیا کی کئی جیلوں میں ہے، اور کئی جیل ایسی ہیں دنیا بھر کی جن میں مسلمانوں کی بھی ایک ٹھیک ٹھاک تعداد ہے۔ اسپیشلی
جب ہم یو کے وغیرہ کی بات کرتے ہیں، یو کے، یورپ، اس طرح کے ممالک کی، اس طرح کے دیگر ممالک کی جہاں مسلم کمیونٹیز ہیں، تو وہاں بھی جیلوں میں بھی یہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اب ان کو بے روزگاری پہنچاتی ہے یا جو بھی ان کے اسباب ہوں، ہم اس پر بھی جان ہی رہے. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ آگے بڑھیں گے. تو مجھے کل پرسوں ہی جیل کے ہمارے مجلس کے ذمہ دار نے کچھ یوں فرمایا کہ جو جیل کے جن کے بڑے آفیسر ہیں، انہوں نے ان کو کہا تھا کہ اگر بیان جرائم کی روک تھام کے عنوان پر ہو جائے کہ جرائم کیوں ہوتے ہیں، جرائم کو کیسے روکا جا سکے. ان کی فیلڈ ہے یہ، جیلوں کی، قیدیوں سے ملنا جلنا، آئے دن نت نئے جرموں کے ساتھ یا جرموں سے منسوب قیدیوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہوگا. بعض اوقات ایک حساس آدمی ہوگا، وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہوگا کہ یار ہو کیا گیا اس کو. ہم کو جب دیکھو کوئی نئی بات ہی کر کے آ جاتے ہیں، کوئی نیا جرم، یہ بھی کوئی جرم تھا، یہ بھی کوئی جرم تھا. تو یہ اس حوالے سے مجھے انہوں نے ارشاد فرمایا، تو پھر اسی کے مطابق میں بیان کی تیاری شروع کی. تو آج آپ انشاءاللہ تعالی بیان میں ہم ایک اس بنیادی بات کو بھی لیں گے جس کے لے لینے سے یا جس کو پا لینے سے حقیقتاً جرائم پر قابو پایا جا سکے گا. آج اسی عنوان کو لے کر حاضر ہوا. عنوان کسی کے لیے بھی شاید نیا نہیں ہوگا، لیکن ہر عنوان کو بیان کرنے میں اس کی ایک جہت بنتی ہے، ایک سمت بنتی ہے. تو میں غور کرتا رہا تو مجھے میری موٹی عقل میں یہی آیا کہ اس کو ہی بنیاد بنایا جائے، کیونکہ جب تک یہ سامنے نہیں آئے گی بات بنے گی نہیں. اور وہ ہے خوف خدا عز و جل، اللہ تعالیٰ کا خوف. ہم اس کو تھوڑا سا مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پھر واقعات بیان کریں گے اور خوف خدا کی علامت کیا ہیں. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملے گا تو وہ بھی بیان کریں گے. اس میں انشاءاللہ آپ کو وہ قیدی اسلامی بھائی جو کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے اور ماشاءاللہ ان کی زندگی میں مدنی انقلاب آیا، حتیٰ کہ وہ قیدی بھی ہم آپ کو چینل پر دکھائیں گے، خود ان کی آواز ان کی خود بیان کر رہے ہوں گے کہ جو قید میں تھے اور آج دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر جیل سے باہر نکل کر مسجد کی امامت کر رہے ہیں. اسی طرح کچھ افسران ہیں، ان کے تاثرات آپ کو دکھائے جائیں گے اور دنیا میں بڑھنے والے جرائم کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ آگہی دی جائے گی. اور جرائم کس طرح ہو رہے ہیں، کون کون سے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی آگہی آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. اور فی زمانہ اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں جرائم کے بڑھنے اور جرائم کے اپ گریڈ اور اپڈیٹ ہونے کے. اب ہے بہت ساری باتیں ذہن میں، لیکن بس اللہ تعالیٰ اوقات میں برکت دے اور ہم اس کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے خوف خدا کا ہونا یہ انتہائی لازمی شے ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے مجھ سے ڈرو اگر مسلمان ہو، مجھ سے ڈرو اگر مسلمان ہو. قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم نے کئی مقامات پر اپنے خوف اور اپنا ڈر اور اس کے حوالے سے ہمیں ارشادات عطا فرمائے. قرآن پاک کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون.
ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی ہر کوئی اپنی طاقت بھر قدرت بھر اس کا ڈر و خوف دل میں لائے، اس سے ڈرے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ اسی طرح پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 میں رب کریم نے ارشاد فرمایا وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ جیسا کہ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے یہ آیت کریمہ کے متعلق بھی بیان کیا۔ تو اس طرح اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں تو بہت ساری اب ہمیں ایسی آیتیں ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جب انسان خدا سے ڈرتا ہے تو اس کے انداز تبدیل ہو جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بعد خوف زیادہ رکھنا۔ اتنا خوبصورت اور گناہوں سے اور جرائم سے اور بے باکی سے بچانے والا ہے یہ عمل کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نہایت اہم چیزوں کو نہ بھولنا، جنت اور جہنم۔ یہ کہہ کر آپ رونے لگے حتیٰ کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو جنگلوں میں نکل جاؤ اور اپنے سروں پر خاک ڈالنے لگو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا اے میرے بیٹے تم سفلہ بننے سے بچنا۔ اس نے عرض کی سفلہ کون ہے؟ فرمایا وہ جو رب تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے توریت میں لکھا ہے کہ جو بارگاہ الہی میں سمجھدار بننا چاہے تو اسے چاہیے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا حقیقی خوف پیدا کرے۔ اب ہم اپنا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے دل میں خوف خدا کس طرح کا ہے اور کس طرح کا ہونا چاہیے۔ چند ایک مثالیں عرض کرتا ہوں تاکہ یہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جرائم گناہ کی سزائیں مقرر فرمائی ہیں۔ اسلام کی اگر سزاؤں کی بات کریں تو قتل کی اپنی سزائیں، اس کے ایک اپنے معاملات ہیں، قتل کی اپنی اقسام ہیں، قتل خطا، قتل عمد، چوری کا اپنا معاملہ ہے، اس کی ایک اپنی مقدار ہے، اس کی اپنی بحث ہے، اس کی سزائیں اس کے مطابق۔ بدکاری، زنا، اس کا ایک اپنا معاملہ ہے، اس کے گواہ ہیں، اس کے متعلق سزا ہے۔ پھر اس پہ بھی شادی شدہ ہو تو سزا کا تعین الگ ہے، غیر شادی شدہ ہو تو سزا کا تعین الگ ہے۔ ڈکیتی ہے، اس طرح کے کئی جرائم ہیں، شراب ہے، جوا ہے، بہت سارے جرائم ہیں۔ اگر ہم جرائم کی لسٹ پر غور کرتے ہیں جو ایک نارملی طور پر کسی ملک میں کسی ریاست میں جو نارملی طور پر جرائم کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اگر ہم اس کی فہرست میں جاتے ہیں تو بڑی طویل فہرست ہے، میں زیادہ تو بیان نہیں کر سکوں گا۔ اور اب جو فی زمانہ جو کافی کہتے ہیں نا نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، تو نئے نئے جرائم کا ارتکاب بھی ہوتا چلا جاتا ہے، جو پہلے کم ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا اور اب ہو رہے ہیں۔ قتل و تشدد یہ ایک جرم کی قسم ہے، یعنی یہ یوں سمجھے کہ there is a different kinds of crimes and there are different kinds of sins، یہ مختلف قسمیں ہیں گناہ کی، جرائم کی، بدعنوانیوں کی۔
اس میں برادریوں میں دشمنیاں بھی ہیں، خاندانی اور سیاسی جھگڑے بھی ہیں، سماجی جھگڑے بھی ہیں، غیرت کے نام پر بھی قتل و تشدد ہو رہا ہے، یہ بہت کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ پھر اغوا برائے تاوان، یہ بھی ایک جرم کی قسم ہے، اس کے بھی مجرم پکڑے جاتے ہوں گے اور اپنے کیفر کردار تک پہنچتے بھی ہوں گے، واللہ اعلم۔ چوری و ڈکیتی ہے، اب چوری ڈکیتی کی بات کریں تو اس میں موبائل الگ ہے، کار الگ ہے، موٹر سائیکل الگ ہے، اور گھر میں ڈکیتی الگ ہے، بینکوں میں الگ ہے، دیگر اداروں میں الگ ہے، مختلف انداز سے چوری و ڈکیتی کا ایک معاملہ ہے۔ اسی طرح ڈرگس، منشیات فروشی، یہ بہت بڑا مافیا ہے، بہت بڑا مافیا ہے، اور اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو بیرون ملک میں ایک بہت بڑی تعداد، اسپیشلی ہمارے بعض ممالک سے جو جاتے ہیں، ان کی تعداد میں جو پکڑے جاتے ہیں نا، وہ ڈرگس کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں۔ اس کا غیر قانونی استعمال، یہ الگ ہے کہ بعض ممالک میں اس کا مطلب کوئی ایک استعمال یا اس کے متعلق کچھ نہ کچھ بائلوز بنے ہوئے ہیں۔ بہت سارے جرائم ایسے ہیں جس میں کئی ملکوں نے کچھ نہ کچھ لیگلٹی موجود ہے، اس کی مطلب کہ وہ قانونی اس کو سرپرستی موجود ہے، لیکن ہر ملک ایسا نہیں ہے۔ تو ڈرگس، منشیات بیچنا، بکوانا، اس کی دلالی، بروکری، اس کے ایجنٹ ہوتے ہیں، اس کے استعمال والے لوگ ہوتے ہیں، یہ جرم الگ ہے، یہ ڈرگس الگ ہے، اور اس کے علاوہ شراب الگ ہے۔ شراب میں بھی پھر بعض لوگ تو کچی شرابیں بیچ رہے ہوتے ہیں، گندی زہریلی شرابیں بیچ رہے ہوتے ہیں، جس کو پینے سے لوگ مر جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، آن دی اسپوٹ ان کو وہ شراب جو ہے نا وہ افیکٹ کرتی ہے، ان کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ پینے والے اپنا نقصان تو اٹھا رہے ہیں، لیکن بنانے والے، بیچنے والے یہ محلوں میں ہی ہوتے ہیں، یہ محلوں میں ہی ہوتے ہیں، اور قانون نافذ کرنے والوں کو بھی ان کے متعلق علم نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، ہوتے ہوں گے بعض ان کو علم نہ ہوتا ہو، اور علم ہوتا ہو تو ہو سکتا ہے کہ ان کی طاقت اور ہمت سے باہر ہوتا ہو، ان کے اختیارات سے باہر ہوتا ہو، لیکن اگر کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ کئی جرائم ایسے ہیں کہ جن کی اگر سرپرستی نہ ہو تو وہ جرائم ختم ہو جائیں۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ بالخصوص میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو جرائم کو ختم کرنے کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، ان جرائم کو ختم کرنے کی ان کو حکومتی طور پر ذمہ داری سونپی گئی ہے، اسی کی ان کو تنخواہ ملتی ہے، اسی کی ان کو مراعات ملتی ہے، یہی ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو ان کو بھی خوف خدا کے ساتھ ہی جینا پڑے گا۔ یہ بھی ایک طرح، یہ بھی کرائم کی قسم ہے، یہ کرائم کی اور جرائم کی قسم ہے جو کہ ان لوگوں میں آ جاتی ہے کہ جن کو خود کرائم اور جرائم کو قابو پانے کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، یہ بھی ایک قسم ہے، اور اس کو جب تک ہم قابو نہیں کر سکیں گے، ہم دیگر اقسام کو بھی قابو کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ جب تک سزا کا خوف نہ ہونا، بچنا دشوار ہو جاتا ہے۔ انسان، ہم دنیا میں آئے تو ہمارے سامنے بھی ایک سزا کا خوف ہے، ہمارے سامنے بھی جزا کا ایک خوف ہے۔ خوف خدا عز و جل کا جو ذکر کیا جائے گا تو وہاں بھی ایک سزا کا خوف ہے، اللہ کی ناراضگی کی صورت میں، کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا تو ہمیں جہنم میں ڈال دے گا، ہمیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ سزائیں بیان ہوئی ہیں قرآن و حدیث کے اندر کہ ان سزاؤں کو بیان کر کے خوف خدا دلایا گیا کہ خدا کی، اللہ عز و جل کی ناراضگی سے ڈرو۔ تو جہاں شراب پینے والا مجرم ہے، شراب بیچنے والا مجرم ہے، تو شراب بیچنے والے کی سرپرستی کرنے والا بھی مجرم ہوا نا، بات سمجھ رہے ہیں؟ نشہ کرنے والا مجرم، نشہ بیچنے والا مجرم، تو نشہ بیچنے والے کی سرپرستی کرنے والا بھی تو مجرم ہوا نا۔ تو یہ سارے، ان سب کو غور کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری جہت، ہمارا رخ صرف اور صرف ایک قید کی طرف چلا جائے۔ اچھا، پھر یہ فہرست اگر آپ سنیں گے مزید تو اس پہ اسمگلنگ الگ آ جائے گی، جبکہ واقعی وہ شرعی معاملات کو بھی کور کرتی ہو۔ سائبر کرائم الگ آ رہے ہیں، جو انٹرنیٹ کے ذریعے، یہ فہرست ابھی آپ چینل پہ دیکھ رہے ہیں، سائبر کرائم الگ ہے،
ملاوٹ اور دھوکہ دہی یہ الگ ہے. فراڈ، پیسہ دبا لینا، املاک پر قبضہ مافیا، اللہ کی پناہ، یہ الگ ہے. قبضہ کرنے والے، قبضہ کروانے والے، اور ان قبضہ کروانے والے اور کرنے والوں کی سرپرستی کرنے والے، سب کے سب اپنے، میں تو سب کو خوف خدا کی بات کر رہا ہوں. ہم سب نے مرنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. ہم سب نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے. اور قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار. یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، مجھ میں ہوگی تجھ کو سن وحشت بڑی. میرے اندر تو اکیلا آئے گا، نہ دوست ہوگا، نہ بھائی ہوگا، نہ باپ ہوگا، نہ ماں ہوگی، نہ دولت ہوگی، نہ سرمایہ ہوگا، نہ سورس ہوگی، نہ وزیر ہوگا، نہ کوئی تعلقات والا ہوگا، نہ کوئی سورس والا ہوگا، نہ کوئی ابھی جب پشت پناہی کرتا ہے نہ وہ ہوگا. کوئی نہیں ہوگا، میرے اندر تو اکیلا آئے گا. ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا. یاد رکھ غافل انسان پچھتائے گا. تو ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت، آخر موت. یہی وہ بنیادی مدنی پھول ہیں جو جرائم سے روکیں گے ہم کو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے روکیں گے. آگے چلتے ہیں. ذخیرہ اندوزی، بھتہ خوری، جو آج کل جس کا بازار گرم ہے، اغوا برائے تاوان، یہ اس ورلڈ وائڈ کرائم ہے. اٹھاتے کہیں سے ہیں، رکھتے کہیں سے ہیں، پیسے کسی اور ملک میں لیتے ہیں. جی ہاں، ورلڈ وائڈ کرائم ہے، ایک انٹرنیشنلی کرائم بن چکا ہے یہ. اغوا برائے تاوان، پیسے والوں کو، ایک کھاتے پیتے لوگوں کو، ان کے بچوں کو، ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اٹھا کر رکھتے کسی اور جگہ پر، اٹھاتے کسی اور ملک میں، رکھتے کسی اور جگہ پر ہیں، پیسے کسی اور ملک میں لیتے ہیں. پورا نیٹ ورک بنا ہوا ہے. یہاں بھی، ہمارے یہاں بھی یہی ہے. اور یہ بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان. بھتہ خوری تو دکانوں میں جا جا کر، آفسوں میں جا جا کر پرچیاں دے کر آ جاتے ہیں. اور جس کو اپنی جان، عزت، آبرو پیاری ہوتی ہے، وہ کیا کرے گا؟ کتے کے منہ میں ہڈی ڈالے گا. اور کیا کرے گا؟ اور کیا کرے گا؟ اس کو بے شرم کو شرم نہیں آتی کہ لوگوں کو دھمکا کر، ڈرا کر پیسے وصول کرتا ہے. سور نہیں کھائے گا کوئی بھی، نہیں کھائیں گے نا، نہیں کھائیں گے. کیوں نہیں کھائیں گے؟ سور کیا ہے؟ حرام ہے، بالکل حرام ہے. کیا صرف سور ہی حرام ہے؟ باقی اللہ تعالیٰ نے اور چیزیں حرام نہیں کی؟ اپنے ایمان کی کیفیت اور خوف خدا کی کیفیت کو جانچنے کے لیے، چوٹ کرنے کے لیے چند مثالیں بیان کر رہا ہوں. یہ جتنے جرائم لکھے گئے، یہ ملکی طور پر اپنی جگہ پر جرائم میں کئی آ جاتے ہیں، لیکن وہ جرائم کہ جن کے متعلق جہنم کی سزائیں ہیں، یہ وہ جرائم ہیں جن میں ایک تعداد وہ ہے جن میں صرف اور صرف دنیا کی سزاؤں کو فوکس کیا گیا ہے. لیکن وہ سزائیں جن کو جہنم کی سزاؤں میں فوکس کیا گیا ہے کہ یہ جرم کرنے والا اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی سزا دے گا، جہنم کے قید خانے میں ڈالا جائے گا. اور وہاں کی قید بڑی سخت ہے، وہاں کا معاملہ بڑا سخت ہے. وہاں فرشتے گرز ماریں گے، ہتھوڑے ماریں گے. وہاں بڑے بڑے سانپ اور بچھو ہیں. جہنم کا آگ ہے، جہنم کی سزا ہے. جہنمیوں کا پیپ پینے کو ملے گا. یہاں تو بڑے سے بڑے قیدی کو بھی پانی ملتا ہے، اور اس پہ بھی جو کلاسز بنی ہوئی ہیں، لوور کلاس، مڈل کلاس، اپر کلاس، جیلوں میں بھی کلاسز بنی ہوئی ہیں. قید خانے میں بھی بعض لوگ مزے لے رہے ہوتے ہوں گے، اپنے مال، اپنے دولت، اپنے اختیارات، اپنے رسوخ کی وجہ سے وہ بھی لے رہے ہوں گے. لیکن ان سب کو یہ غور کرنا ہے کہ کیا وہ نماز قضا نہیں کرتے؟ نماز قضا کرنا بھی اگر کوئی جرم نہیں ہے، پھر جرم ہے کیا؟
کہ بے نمازی پر تو ایک روایت کے مطابق گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، جو اس سے ڈسے گا ایک نماز قضا کرنے پر اور ایک ڈنک مارے گا تو مردہ 70 گز زمین کے اندر دھنس جائے گا، پھر اسے وہ نکالے گا، پھر ڈسے گا، پھر نکالے گا، پھر ڈسے گا۔ اس میں جھوٹ تو لکھا ہی نہیں ہے، اس میں جھوٹ تو لکھا ہی نہیں ہے کہ جھوٹے کی سزا یہ ہے۔ آپ سزا کی بات ہو رہے، جرم ایک کہتا ہے جھوٹ پر قابو پالو۔ رشوت، یہاں رشوت چپ کر لے، رشوت کھلے عام نہیں لی جاتی۔ بیٹھ کر 4 دوستوں میں گورنمنٹ آفس کے اندر، پرائیویٹ آفس کے اندر، ہر جگہ پر بات غیبت کی ہو، چگلی کی ہو، دھڑلے کے ساتھ کی جائے گی، کی جائے گی، کی جائے گی، نہیں کی جائے گی۔ غیبت پر تبصرے ہوں گے، کس کی غیبت ہو رہی ہے، کس کی بلا اجازت شرعی عزت اچھالی جا رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، بیٹھ کر بڑے تبصرے ہو رہے ہوں گے۔ اسی میں ایک شخص آ کر اگر رشوت دے گا تو کیسے رشوت لے گا؟ چپ کر، ان کو بھی نہ پتا۔ اگر اس سے بڑے رشوت خور ہوں گے، سب ملی بھگت ہوگی تو وہ بھی ہنستا ہنستا لے لے گا، بلکہ آیا اس کا بروکر ہوگا رشوت دینے کے لیے کہ صاحب آج اتنی کمائی ہوئی حرام کی، اتنے حرام تمہارے، اتنے حرام میرے، اتنی ہڈی تمہاری، اتنی ہڈی میری۔ اس کی ہڈی چھوٹی ہوگی، اس کی ہڈی بڑی ہوگی۔ رشوت دینے والا، رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور ان کی دلالی کھانے والا، ان کی کمائی کھانے والا، اس کے لیے بھی سخت وعید ہے۔ تو اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، رشوت چپ کے لے رہا ہے، جبکہ اس کو بھی رب تعالیٰ نے حرام فرمایا، شریعت نے اس کو بھی حرام کیا۔ غیبت کھل کر کر رہا ہے، جبکہ شریعت نے اس کو بھی حرام کیا۔ غیبت کرنے سے نہیں شرما رہا، نہیں گھبرا رہا، رشوت دینے سے گھبرا رہا ہے، کیونکہ رشوت دے گا تو ملکی قانون ایکٹیویٹ ہو رہا ہے، غیبت کر رہا ہے تو کوئی ملکی قانون ایکٹیویٹ نہیں ہو رہا، غیبت کرنے والے کو پکڑا نہیں جا رہا نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شریعت نے جن جرائم سے روکا، جن گناہوں سے روکا، جن برائیوں سے روکا، اگر اس سے رک جاؤ نا تو ملک میں اور ریاست میں امن قائم ہو جائے گا۔ اصل ہے خدا کا خوف۔ پہلے کی جیلوں میں جو معاملہ تھا وہ میں نے پڑھا ہے۔ پہلے کی جیلوں میں باقاعدہ ادارہ تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ادارہ تھا پہلے کی جیلوں میں، کہ جو جرم کر کر قیدی جیلوں میں لائے جاتے تھے انہیں تبلیغ کی جاتی تھی، انہیں نیکی کی دعوت دی جاتی تھی، ان کے اندر خوف خدا پیدا کروایا جاتا تھا، ان کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا تھا، ان کو توبہ کی طرف آمادہ کیا جاتا تھا، ان کے دل میں جنت کی محبت، جنت کی لالچ، جنت کی عید پیدا کروائی جاتی تھی، اور جہنم کا خوف پیدا کروایا جاتا تھا۔ وہ جرم سے باز آ جاتے تھے، وہ قید خانے میں بھی ہوتے تھے تو توبہ کر لیتے تھے، اور توبہ کر لینے کے بعد اگر ان کی سزائیں پوری ہوتی تھی تو ٹھیک، باہر نکلنے کے بعد ایک اچھے انسان بن کر، ایک اچھے مسلمان بن کر جیا کرتے تھے۔ مگر آج بدقسمتی کے ساتھ چھوٹا مجرم جیل میں جاتا ہے تو بڑا بن کے نکلتا ہے، کیونکہ نیکی کی دعوت کا نظام نہیں ہے۔ یہ سب کے لیے، میں تو ان سے بات کر رہا ہوں جو مسلمان ہیں، ہر کوئی بات سمجھ رہا ہوگا، اور دعوت اسلامی نے ایسا کر کے دکھایا ہے، دعوت اسلامی نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ اور جہاں یہ چیز ہوگی نا، نماز، نیکی کی دعوت، خدا کا خوف، ایمان کی حرارت، اس طرح کی چیزیں جہاں ہوں گی نا، وہاں نمبر آف کرائمز یہ منیمائز ہو جائیں گے، کم سے کم ہو جائیں گے، کم سے کم ہو جائیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ میں نے لسٹ دیکھی، ٹاپ 10 کنٹریز، دنیا کی وہ 10 ممالک جن کا نمبر آف کرائمز ٹاپ آف دا لسٹ ہے، 10 ممالک جن میں سب سے زیادہ جرائم ہیں، جو 10 ممالک ہیں، آپ کو یقین دلاؤں ایک ملک بھی مسلمانوں کا نہیں ہے۔ جی ہاں، اس جو اسلام اور دین کے بارے میں جو مسکنسپشنز پیدا کیے جا رہے ہیں، میں نہیں کہتا کہ اسلامی ملکوں میں جرائم نہیں ہے، کرائم نہیں ہے، مگر اس وقت انٹرنیٹ پر جا کر اب سرچ کر کے دیکھیے،
टॉप 10 कंट्रीज को आप सर्च करें जिनमें जराइम, नंबर ऑफ जराइम एज पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, आपको इन 10 ममालिक में, टॉप 10 में एक भी मुसलमान का मुल्क नहीं मिलेगा। और इतना क्राइम, ये तो इंटरनेट की रिपोर्ट दे रहा हूं मैं आपको, जो नेट पर जो एक जो मुख्तलिफ जो रिसर्च कंपनीज होती हैं, ये रिसर्च करके जो देती हैं। आइए देखते हैं क्या है पोजीशन। अमरीका, जराइम के आदाद शुमार 1 करोड़ 20 लाख सालाना। जराइम के आदाद शुमार के मुताबिक अमरीका कई सालों से सरे फहरिस्त है। यूके, जराइम आदाद शुमार 65 लाख सालाना। जर्मनी, जराइम आदाद शुमार 65 लाख। रशिया, जराइम आदाद शुमार 29 लाख 52,370। जापान, जराइम आदाद शुमार 28 लाख 53,739। साउथ अफ्रीका, जराइम आदाद शुमार 26 लाख 83,849। कनाडा, जराइम आदाद शुमार 25 लाख। इटली, जराइम आदाद शुमार 22 लाख 31,550। इंडिया, जराइम आदाद शुमार 17 लाख 64,630। ये तो पहले इंटरनेशनल रिपोर्ट थी जो हमने इंटरनेट से उठाई है। आप इनमें ये 10 ममालिक में एक भी मुसलमान मुल्क नहीं है, एक भी मुसलमान मुल्क नहीं है। ये इस्लाम, दीन और शरीयत का हुस्न है, ये याद रखिएगा। फिर इन जराइम की भी मुख्तलिफ सूरतें, इनमें बहुत बड़े मशहूर और बड़े मतलब कि अजीब जराइम है। कत्ल, चोरी डकैती, गाड़ियों की चोरी, टेप रिकॉर्डर की चोरी, लोगों से माल छीनकर भाग जाना, इस तरह के जराइम, ड्रग्स और इस तरह के बहुत सारे जराइम हैं। हालांकि ये कई ऐसे ममालिक हैं जिनमें छोटे छोटे जुर्मों पर तो कोई केस ही नहीं है, पकड़े ही नहीं जाते। और ये लेंगे नेक्स्ट टाइम, डोंट डू दिस, काउंट गो, भाई ये करके इनको भगा देंगे। ये पनिशमेंट है, ना कोई रिकॉर्ड है, ना कोई इसकी पकड़ है, ना कोई ले जाएंगे, सिर्फ इतना करेंगे छोड़ देंगे, ये वहां है। मगर जब इतने रिकॉर्डेड जराइम पाए जाते हैं एज पर पॉपुलेशन, तो कितने जराइम हो गए। लेकिन अगरचे हमारा मुल्क पाकिस्तान उन 10 की लिस्ट में नहीं है, लेकिन हमारे यहां जराइम कम नहीं है। हमें लिस्ट में नहीं आना, हमें इससे कम होना है, हमें बहुत कम होना है, हमें बहुत कम होना है। लाखों की तादाद के अंदर हमारे यहां जराइम रिकॉर्ड किए जाते हैं। आइए देखते हैं हमारे यहां जराइम की क्या फहरिस्त है। मार्च 2013 में पाकिस्तान की कुल आबादी अंदाजन 19 करोड़ 53 लाख 43 हजार रही। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क की शरह आबादी में 4 लाख सालाना इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। नेशनल क्राइम डेटा NCD की रिपोर्ट के मुताबिक 2008 से 2013 इन 5 सालों में 31 लाख 16,668 जराइम रिपोर्ट हुए। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में सालाना 6 लाख जराइम रिपोर्ट होते हैं। 5 सालों के दौरान पंजाब में 19,53,209 जराइम, सिंध में 4,30,814 जराइम, खैबर पख्तूनख्वा में 6,58,386 जराइम, बलोचिस्तान में 45,071 जराइम, गिलगित बल्तिस्तान में 29,188 जराइम रिपोर्ट हुए। कराची में जराइम से मुताल्लिक सिंध पुलिस और रेंजर्स के जारी करदा आदाद शुमार 2013 कराची में 43,593 जराइम रिपोर्ट किए गए, 2,715 शहरी जान से गए, 191 पुलिस और रेंजर्स एहलकार जहां बहक हुए, 125 मुश्तबा मुजरिम हलाक हुए, 108 अगवाए बराए तावान की वारदातें, 519 भत्ताखोरी के मुकदमात, 3,082 डकैती के मुकदमात, 4,068 गाड़ियां छीनने के वाकयात, 22,284 मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें, 10,501 मोबाइल छीनने की वारदातें। 2014 पंजाब पुलिस के जारी करदा आदाद शुमार गुज़श्ता साल 2014 में 3,28,664 जराइम रिपोर्ट और रजिस्टर्ड हुए। कितने हैं ये? सिर्फ बाबुल मदीना कराची की अगर मैं जराइम की बात करूं तो हर माह, ये एक हमारा इदारा है
CPLC کی رپورٹ کے مطابق ہر ماہ کراچی میں ہر ماہ 56 کروڑ مالیت کے 800 سے 1000 موبائل فون چھینے جاتے ہیں. 56 کروڑ مالیت کے چھینے جاتے ہیں. چھیننے والا کیا کرے گا؟ یہی کرے گا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اگلا غافل ہے، فوراً چھین کر بھاگ جائے گا. جو موضوع آپ کو بیان کر رہا ہوں، ایک شخص نے بڑے بازار میں ایک عورت کو پکڑ لیا، لوگ جمع ہو گئے، مگر وہ بدماش تھا، کس کی ہمت تھی کہ آگے بڑھے اس کو روکے، اور اس عورت سے بدتمیزی کر رہا تھا. اتنے میں ایک بزرگ آئے، اس کے کان میں کچھ کہا اور چلے گئے. جیسے ہی کان میں کچھ کہا وہ گرا، بے ہوش ہو گیا. لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، یہ کیا ہو گیا؟ دیکھتے دیکھتے یہ بزرگ یہ کیا کہہ کر چلے گئے کہ گرا اور بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو اسے کہا کہ کیا ہوا؟ بولا کون تھے؟ بولا ہوا کیا؟ بولا بس میرے کان میں آ کر انہوں نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے. مجھے دل میں ایک ایسا خوف پیدا ہوا کہ میں بے ہوش ہو گیا. یہ وہ تصور ہے جسے آج ہمارے ذہنوں میں لانا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آپ چوری کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. آپ کمرے میں بیٹھ کر سازش کر رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. پردوں میں چپ کر گناہ کر رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. سب سوئے ہوئے ہیں چپ چاپ اپنی مہارت کے ساتھ، کسی کے گھر میں، کسی کے ادارے میں، کسی کی بینک میں، کسی کے آفس میں داخل ہو گئے. بڑی مہارت کے ساتھ آپ نے کھولا، کیمرے بھی آف کر دیا، سب کچھ آف کر دیا، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے جو جنت کا مالک ہے، جہنم کا مالک ہے، عزت کا مالک ہے، ذلت کا مالک ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، قدرت والا ہے. اس کی گرفت سخت ہے. سب سے کم مجرم جو سب سے کم گناہگار ہوگا قیامت کے روز، اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. تصور کریں ہمارے یہاں جیلوں میں بھی ایسی سزائیں نہیں ہوں گی. اگر ہو بھی تو اس کا کیا تقابل ہے. یعنی کتنا عجیب معاملہ ہو کہ اگر کسی کے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں. تو تصور کرے کہ جو شخص جلتی ہوئی سگریٹ پاؤں کے نیچے برداشت نہیں کر سکتا، وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ وہ بھی پاؤں میں جوتیاں پہنا دی گئی، اور اس کی وجہ سے اس کا جو دماغ ہے نا وہ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا، اور وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے کو دیا جا رہا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا بتائیے کہ یہ دنیا کی قید، یہ جیل، یہ سزائیں، یہ سب اپنی جگہ پر صحیح، لیکن ہم جہنم کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ نماز قضا کرنے پر، جھوٹ بولنے پر، غیبت کرنے پر، چگلی کرنے پر، ظلم کرنے پر، حقوق العباد تلف کرنے پر. ذرا سوچئے. پھر آگے بڑھیں تو قتل و غارت گیری پر، تشدد پر، بھتہ کھوری پر، اغوا برائے تاوان پر. ٹھیک ہے، آپ کو پیسے مل گئے، بڑی چالاکی کے ساتھ آپ نے ترکیب کی، کسی ادارے والے کو پتہ نہ چلا، نہ پولیس کو پتہ چلا، نہ رینجرز کو پتہ چلا، نہ کسی شعبے کو پتہ، کسی کو پتہ نہ چلا. اب بڑے شاطر، بڑے چالاک، بڑے ہوشیار بن کر آپ نے مطلب کہ اس کا بچہ بھی اٹھایا، ساری ترکیبیں بھی بنائی، پیسہ بھی لے لیا، بچہ بھی واپس کر دیا. مگر یہ جو کچھ کیا اور آپ لے بھی گئے، مثال کے طور پر ملک سے باہر چلے گئے، بہت بڑی رقم آپ کو مل گئی، آپ نے اس کو ٹرانسفر بھی کروا لیا، سب کچھ کروا لیا. مگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ جی بھی گئے، مرتے دم تک آپ کو کسی نے نہ پکڑا، آپ مر گئے، اب کیا کرو گے؟
اب کیا کرو گے؟ اگر خدا نے پوچھ لیا اور سارے مال کا حساب لیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، ہمیں اس کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں اس کی طرف پلٹنا ہے، ہمیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، محشر نے قائم ہونا ہے، قیامت نے قائم ہونا ہے، حساب کتاب نے قائم ہونا ہے، ترازو نے لگنا ہے، میزان عمل نے قائم ہونا ہے، سزا و جزا کا فیصلہ ہونا ہے، جہنم و جنت کا فیصلہ ہونا ہے، نامہ اعمال ہاتھ میں ملنا ہے، نامہ اعمال پڑھنے کے لیے دینا ہے۔ ذرا بتاؤ اے مجرموں، اے گناہ گاروں، اے بدکاروں، مافیا چلانے والوں، گینگ چلانے والوں، گروپ چلانے والوں، اس طرح کے، ذرا سوچو، یہاں سے بچا کر نکل بھی گئے، مرنا تو ہے نا، یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے، کون انکار کرے گا اس کا؟ مرنا تو ہے، توبہ کیے بغیر مر گئے۔ آپ بولو میں نے توبہ کر لی تمہارا بیان سن کر، یہ باتیں سن کر میں نے توبہ کر لی، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ یہ مال کہاں سے لے کے جاؤ گے؟ یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ ڈکیتی کا، یہ چوری کا، یہ رشوت کا، یہ سود کا، یہ اغوا برائے تاوان کا، یہ مافیا کے نام پر، قبضے کے نام پر جو تم لوگوں نے پیسے کھائے، یہ پیسے تمہارے نہیں ہیں، یہ پیسے اس کے ہیں جس کے تم نے لیے تھے۔ اس کو ڈرایا تھا، اس کو دھمکایا تھا، اس کے بچوں کو اٹھوایا تھا، اس کو فون کر کے کہا تھا ہمیں پتہ ہے تمہارا بچہ کس اسکول میں جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے گھر میں کون کون رہتا ہے۔ یعنی وہ اسلام، وہ دین جو اس بات سے بھی منع کرتا ہے کہ کسی کو تیز نظر سے نہ دیکھو کہ اس کو تکلیف پہنچے گی، تم تو ڈراتے ہو، اس کے گھر میں چھوٹا موٹا دھماکہ کروا دیتے ہو، اس کی گاڑی کا چھوٹا سا حادثہ کروا دیتے ہو، عجیب و غریب قسم کی فائریں کروا دیتے ہو، دیواروں پر فائر کروا دیتے ہو، ڈرا دیتے ہو، دھمکا دیتے ہو کہ ابھی تو فائر تمہیں نہیں مارا، دیتے ہو کہ نہیں؟ اور پھر بدقسمتی کے ساتھ ان کی سرپرستی کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، جا کر کسی کو کمپلین کرو تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو پہلے سے ملا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ کر لیا، پیسے بھی لے لیے، سب کچھ کر لیا، مرنا نہیں ہے۔ اب کیا کریں گے؟ جو اس کے ایک ایک بچے کو ڈرایا، اس کے ماں باپ کو ڈرایا، برے ماں باپ کو ڈرایا، سہم گئے، ڈر گئے، پیسہ کھا کر بیٹھ گئے، اب کیا کرو گے؟ میں نے کہا نا کہ ہم سوچتے نہیں ہیں۔ رشوت لیتا ہوا کوئی پکڑا جائے تو پکڑا تو جاتا ہے، بعض اوقات رشوت لیتا ہوا پکڑا جاتا ہے اور رشوت دیتا ہوا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پکڑتے کس نے رشوت لی، چھوڑ دیتے کس نے رشوت دی۔ ارے رشوت لیتے دیتے تم نے پکڑ لیا، سود کا کاروبار کرتے ہوئے کون پکڑ رہا ہے؟ سود تو وہ جرم ہے کہ جس پر تو ہماری شریعت کہتی ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے کہ سود کھانے والا اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ ارے خدا سے لڑ کے بھی کوئی جیتا ہے کیا؟ سود قانونی طور پر لیگلائز، اتنا بڑا حرام اور ناجائز کام جب ہو رہا ہو، اس پر کون پکڑتا؟ خدا کی گرفت ہے سود پر، اسلام کی گرفت ہے سود پر۔ معیشت کو، کردار کو، گھر کو، کاروبار کو، معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے یہ سود۔ ایسا لعنتی جرم ہے یہ سود، اتنا گندا جرم ہے۔ اس کو کون قابو کرے گا؟ یہ تو لسٹ میں سود کا تو نام ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا نا غیبت کا تو نام ہی نہیں ہے، نماز قضا کرنے کا تو نام ہی نہیں ہے، اس کا کیا نام ہے؟ جو ماں باپ کو ستاتا ہے اس کا تو نام ہی نہیں ہے، جو باپ کو دل دکھاتا ہے اس کا تو نام ہی نہیں ہے، ان لسٹوں میں اس کا تو نام ہی نہیں ہے، کہ جن پر جہنم کے سخت عذاب ہیں، کہ جو ماں باپ کو ستا کر قیامت کے روز توبہ کیے بغیر آ گیا، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ اور ایسا سخت عذاب ہے ماں باپ کو ستانے والوں کا۔ یہ تو سوچ رہے ہوں گے نا، تو جیلوں میں جب بیٹھے ہوئے ان کو سنا رہا ہے، ایک گھروں میں بیٹھنے والوں
माँ बाप को सताने वालों तुम्हें कह रहा हूं, जी हां तुम्हें कह रहा हूं कि माँ बाप को सताने वालों को अल्लाह ताला नाराज हो गया, जहन्नम में डाल देगा। और वो ऐसी सजा है कि जब इनकी चीखो पुकार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे तो अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर अर्ज करेंगे, या अल्लाह इनको माफ फरमा दे। तो अल्लाह फरमाएगा, हबीब इनकी सिफारिश ना करो, ये हबीब इनकी सिफारिश ना करो, ये वो लोग हैं जिन्होंने माँ बाप को सताया है। मैंने उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक इनके माँ बाप इनको माफ ना कर दें। माँ को गालियां देते हो, माँ को सताते हो, ये बुढ़ी चुप हो जा, अरे बूढ़ा हो गया बूढ़ा, कुसठ बुढ़े कब मरेगा, तू मर तो मेरी मुझे जायदाद मिले, तू मर तो मेरी जान छूटे। बाप को गालियां देते हो, बाप की दिल आजारियां करते हो, बाप का दिल दुखाते हो, माँ को सताते हो, उन्हें उठाकर ओल्ड हाउस में दाखिल करवा कर इस तरह इनके साथ मजाक करते हो। हदीस का मजमून अर्ज कर रहा हूं, इरशाद होगा, हबीब इनकी सिफारिश ना करो, इन्होंने माँ बाप को सताया है, ये उस वक्त तक नहीं बख्शे जाएंगे जब तक इनके माँ बाप इनको ना माफ कर दें। मेरे आका की रहमत पर कुर्बान, सदके या रसूल अल्लाह, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके वालिदैन के पास जाएंगे जो जन्नत में होंगे, इरशाद फरमाएंगे, इनकी सिफारिश फरमाएंगे। माँ बाप कहेंगे, आका इन्होंने हमें बड़ा सताया है, आका इन्होंने हमें बड़ा सताया है। अपनी उस रुदात को बयान करेंगे माँ बाप जो औलाद ने इनको सताया था। सदके या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाएंगे, एक बार आकर देख तो लो, एक बार आकर देख तो लो कि तुम्हारी औलाद किस कदर सख्त अजाब में है। ये माँ बाप जिन्हें तुमने दुनिया में सताया और जिनकी वजह से जहन्नम की आग में झोंक दिए गए, वो माँ बाप जब आकर देखेंगे कि हमारी औलाद जहन्नम की आग में इतनी तकलीफ में है, चीख उठेंगे, आका हमने माफ कर दिया, आका हमने माफ कर दिया हमारे बच्चों को। ये तकलीफ माँ बाप नहीं देख सकेंगे। फिर इन्हें बख्श दिया जाएगा, इनके माँ बाप इनको माफ करेंगे। किस किस से माफी मांगोगे कयामत के रोज? उस छोटे बच्चे से जिससे इगवा के नाम पर तुमने कत्ल कर दिया है? गन लेकर ठाटा ठाटा करके बस स्टॉप पर खड़े हुए लोगों को मार दिया, तुम्हें पता ही नहीं था कि ये मारा क्यों है मैंने इनको, ये है कौन जिसको मैंने कत्ल कर दिया। वो जब कयामत के रोज ये रब की बारगाह में हाजिर होकर तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगे, मौला हम तो खड़े थे बस स्टॉप के ऊपर, हम तो जा रहे थे बस के अंदर, हम तो घर की गैलरी और खिड़की में और छत पर मौजूद थे, इस जालिम की गन ने हमारा बच्चा छीन लिया, हमारी जान ले ली, अल्लाह तो इससे हमारा हिसाब दिला दे। उस मजलूम का हाथ होगा और ये जालिम तेरा गिरेबान होगा। तुम्हें मैं कयामत के अजाब से डरा रहा हूं, जहन्नम की कैद से डरा रहा हूं, ये यहां की जेल से नहीं डरा रहा। अब वो या तो जुर्म करने वाला है या जुर्म की सरपरस्ती करने वाला है, जो भी है सबके सब सुनो, या बावजूद कुदरत के मजलूम की मदद ना करने वाला भी सुने कि एक शख्स को कब्र के अंदर, कब्र में आग का कोड़ा मारा गया, जिससे आग भड़क उठी कब्र के अंदर। पूछा मेरा जुर्म क्या है? तो जो जुर्म बताया गया उसमें ये था कि तुझे एक दिन मजलूम ने मदद के लिए पुकारा था, बावजूद कुदरत के तूने उसकी मदद ना की। एक मामला हो तो बंदा बयान करे ना, कोई एक मैटर हो तो बंदा बोले। किस किस जुर्म और किस किस गुनाह, किस किस बुराई पर तस्करा किया जाएगा?
سوا اس کے کیا چارہ ہے کہ ہم خدا سے ڈریں؟ نہ یہ نہیں کرتا، اللہ ناراض ہو جائے گا. میں یہ نہیں کرتا، اللہ ناراض ہو جائے گا. میں یہ نہیں کرتا، اللہ ناراض ہو جائے گا. یاد کرو اپنے گناہوں کو، اپنے جرموں کو یاد کرو. کچھ بزرگ بیٹھے بات کر رہے تھے، بڑے نیک لوگ تھے، اور اسی طرح مطلب کہ عبادات اور ریاضت اور اللہ کی رحمت، سزا و جزا کا تذکرہ چل رہا تھا. اس میں ایک بزرگ کی چیخ نکلی، گش کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئے. سرد رات تھی، پسینہ پسینہ ہو گئے. جب ہوش آیا تو لوگوں نے جو ساتھ بیٹھے تھے کہا کیا ہوا؟ کہ بعد تم سے باتیں کر رہا تھا، بیٹھے بیٹھے ایک گناہ یاد آ گیا. بیٹھے بیٹھے ایک گناہ یاد آ گیا جو میں نے یہاں کیا تھا. اس گناہ کے یاد نے تڑپا دیا. تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں. تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی، تو عیبوں کو میرے چھپا. تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کا بتایا الہی، میں تھر تھر رہوں کا بتایا الہی. اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہمیں احساس عطا فرمائے، ہمیں احساس عطا فرمائے. بہت برا حال ہے ہم لوگوں کا، بہت برا حال ہے ہم لوگوں کا. ایک حبشی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ میرے گناہ بے شمار ہیں، کیا میری توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہو سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا کیوں نہیں. اس سے عرض کی، آقا کیا میرا رب مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ بھی رہا تھا؟ ارشاد فرمایا ہاں، وہ سب کچھ دیکھتا رہا ہے. یہ سن کر حبشی نے ایک چیخ ماری اور زمین پہ گرتے ہی جان کی نکل گئی. تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے
اللہ تعالی ہمیں مغفرت سے نواز دے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمیں اس کا خوف حقیقی معنوں میں نصیب ہو جائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالی فرمائے گا اسے آگ سے نکالو جس نے مجھے کبھی یاد کیا ہو یا کسی مقام پر میرا خوف کیا ہو۔ یعنی غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، اس کے خوف سے رونا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے خوف میں رونے والی آنکھ اور اس کے خوف سے تڑپنے والا دل عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ کمزور انسان اگر جہنم سے اسی طرح ڈرے جس طرح محتاجی سے ڈرتا ہے تو جنت میں داخل ہو۔ خوف خدا، خوف خدا اور خوف خدا کہ اللہ تعالیٰ کا ناراض ہوا اور جہنم کی آگ میں ڈال دیا تو ہم پھنس جائیں گے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے، ہر گناہ سے توبہ کریں۔ اگر جیلوں میں اگر کوئی قیدی کسی جرم میں ہے تو جیل کے باہر کوئی مجرم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کہ اگر کوئی جرم نہیں بھی کرتا جسے قانون کی گرفت آپ کو لے لے اور پکڑ کر آپ کو جیل میں لے جائے، لیکن قبر کا قید خانہ یہ بہت سخت ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی جیل نہیں ہے جو قبر کی طرح ہو۔ بتاؤ ہے کوئی ایسی جیل؟ کوئی جیل کا ایسا لاک اپ ہے جو قبر کی طرح ہو؟ اتنا سا ہے قبر، اتنی سی قبر ہے۔ ذرا تصور کریں، اتنی سی قبر ہے جس سے بامشکل ایک انسان لیٹ جاتا ہے، اور خاص کروٹ لینے جیسی بھی آج کل قبر نہیں بنتی، اور پھر اس کے اوپر سیل ڈال دی جاتی ہے۔ نہ ہوا آ سکتی ہے نہ روشنی، اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، نہ اس پہ کوئی آواز آ سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مردہ اپنے جانے والوں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ تو تصور کرے بندہ اتنے سے قبر کے گھرے میں، اگر کچھ بھی نہ ہونا، خالی یہ ہو کہ قبر کا گھرے میں ہی دفن کر دیا جائے گا، اور اس کی جو حبس و گھبراہٹ اور جو بے چینی ہے نا، تو یہ بہت بڑی سزا ہے۔ اور عقل سلامت ہے، یاد رکھیے گا، مرنے کے بعد عقل سلامت ہے۔ مردہ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس مختصر سے گڑھے کے اندر ذرا تصور کرے کہ اگر سانپ و بچھو اور کیڑے آ گئے، ابھی اتنے سارے لوگوں میں اگر کوئی لال بیگ آ جائے نا تو طبیعت خراب ہو جائے۔ آپ کے جیل کے چھوٹے سے لاک اپ کے اندر، بلکہ آپ کے آفس اور چیمبر کے اندر اگر چھوٹا سا چوہا آ جائے نا تو گھبراہٹ کے مارے آدمی باہر نکل جائے، کمرہ بند کرے، اور جب تک یقین نہ ہو جائے کہ چوہا باہر نکل گیا وہ کمرے میں بھی نہیں جائے گا۔ قبر میں تو بھاگ بھی نہیں سکیں گے۔ اگر کوئی سانپ، کوئی چوہا، کوئی بچھو، کوئی لال بیگ، وہ جو ہم پر مسلط کیا گیا، یہاں تو چوہا بھاگے تو چوہا ہم سے بھاگتا ہے، لال بیگ ہم سے بھاگتا ہے، سانپ آ جائے وہ بھی ہم سے بھاگے گا۔ بھاگتا ہے نہیں بھاگتا ہے، جانور ہم سے بھاگتا ہے، کیونکہ یہ جانور یہ ہم پر مسلط نہیں ہے، یہ ہم سے بھاگتے ہیں، ہم سے ڈرتے ہیں۔ لیکن ذرا تصور کیجئے کہ وہ شخص جو توبہ کیے بغیر مر گیا، اللہ اور اس کے رسول لوٹ گئے، اور خدا نہ خواستہ اگر ایمان برباد ہو گیا تو قبر میں کیا کرے گا؟ وہاں کس مددگار کو پکارے گا؟ کہ وہاں تو سانپ، بچھو، آگ مسلط ہو رہی ہے۔ اگر اس مختصر سی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی نہ کھلی اور جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی اور قبر کو آگ لگا دی گئی تو پھر کہاں بھاگے گا وہ؟ اور کب
تک قبر میں رہنا پڑے گا. کس کے مقدر میں یہ عذاب کب تک رہتا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. آپ بتائیں سوائے اس کے کیا چارہ ہے کہ ہم تمام گناہ تمام جرائم سے اللہ کے خوف سے توبہ کریں اور نیک بن جائیں اور دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں. اگر آپ جیلوں سے باہر ہے تب بھی، جیل کے اندر ہے تب بھی، خدا سے تو ہر جگہ ڈرنا ہے. اور نیکی کی دعوت دینے کے لیے، نیکی کی دعوت لینے کے لیے، نیک بننے کے لیے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں. یہ انشاءاللہ آپ کو تبدیل کر دے گا. وہ قیدی جو دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے، جو ان میں تبدیلی آئی ہیں، آئے وہ دیکھتے ہیں. میں جرم کے اندر میں جیل میں چلا گیا تھا، لیکن وہاں اپنے اسلامی بھائی ملے تھے اور انہوں نے مجھے سکھایا پڑھایا انشاءاللہ، اور میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ ضرور سیکھوں گا. اللہ نے جو چاہا انشاءاللہ آگے پڑھاؤں گا. داڑھی کی بھی نیت کی ہے انشاءاللہ، داڑھی بھی رکھنی ہے انشاءاللہ. کسی وجہ سے میں ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں آ گیا. وہاں ہمارے اسلامی بھائی بیرک میں ایک دن گئے، انہوں نے مجھے بلایا اور نماز سکھائی، قرآن پاک سکھایا، کلمہ سکھایا. اس کے بعد مجھے بھی اسلامی بھائیوں کے ساتھ پیار ہو گیا. ان کے سامنے میں نے یہ وعدہ کیا کہ میں 3 دن کا مدنی قافلے میں سفر کروں گا، تربیت کورس بھی کروں گا، اور میں نیت کرتا ہوں کہ پہلے ہم اپنے سر پر عمامت سجائیں اور اپنے بچوں کو بھی فیضان مدینہ میں داخل کرواؤں گا. یہ ہماری نیت ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو ہمیشہ ہمیشہ کامیاب کرے. جھوٹ کی بنیاد پر اپنی زندگی بسر کر رہا تھا اور کسی معاملے سے جیل میں چلا گیا. وہاں دعوت اسلامی کے مبلغ سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کی دعوت دی. غلط زندگی گزارا تھا، اس سے توبہ کی اور 6 ماہ جیل میں رہا. اس کے فوراً بعد میں جیل سے جب میری رہائی ہوئی، تربیتی کورس کے لیے گجرانوالہ بھجوا دیا. اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اپنی اصل زندگی کے بارے میں بتایا. اور دعوت اسلامی کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اب میں ایک چھوٹی سی مسجد کا امام مسجد ہوں. جو دنیا کے بکھیڑے تھے ان کو چھوڑ کر دین کی خدمت کے لیے رواں دواں ہو گیا. دریائے راوی کے کنارے پر رکشہ چلا رہا تھا کہ حادثے کا شکار ہو گیا، اور اس 3 بچے اور 1 مائی جو ہے وہ دریا میں ڈوب گئی، اور مجھ پر مدعیوں نے پرچہ کرا دیا اور جیل میں چلا گیا. وہاں اسلامی بھائی جا کر کلاس لگاتے تھے، اور ہماری بیرک میں ایک اسلامی بھائی جا کر قرآن پڑھاتا تھا، نماز سکھاتا تھا، کلمے سکھاتا تھا. میں کلاس میں آنا جانا شروع ہی کیا تھا. مدنی قافلوں میں نیت کر لیں تو اللہ تعالیٰ 63 دنوں کے اندر اندر ہی آپ کو رہائی مل جائے گی. اور میں بھی ہاتھ کھڑا کر دیا، میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ میں بھی مدنی قافلوں میں 63 دن کا ارادہ کرتا ہوں. تو 63 دن اجے پورے نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے رہائی دے دی. ابھی 8 دن ہوئے ہیں مجھے رہا ہوئے. تو میں بابا جی حضور سے التجا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ بابا حضور ہمیں بھی اپنے غلاموں میں شامل کر لیں اور ہماری زندگی بھی سنور جائے. صاحب جیل میرا جانا ہوا کسی وجہ سے. وہاں پہ مجھے دعوت اسلامی کا ایک اچھا ماحول ملا، جس کی وجہ سے میں نے وہاں پہ 13 پارے حفظ کیے. 3 سال امامت بھی کراتا رہا. ہمارے اسلامی بھائیوں کی کوشش سے مجھے بہت ہی فائدہ ملا ہے. میں امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کا شکر گزار ہوں، جن کی وجہ سے مجھے یہ ماحول ملا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو مل کر اس مدنی ماحول کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعوت اسلامی ہے، اور یوں بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ نیکی کی دعوت کی برکت ہے کہ جیلوں میں نیکی کی دعوت. اب اس طرح کے کئی اور لوگ ہیں، ان میں ہر کوئی مجرم ہو، گناہ گار ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا. بعض اوقات بے گناہ بھی پکڑے جاتے ہیں. لیکن جنرل بات کی جائے تو ایسے کئی ہیں جو آپ کے محلوں میں، آپ کے علاقوں میں رہ رہے ہیں. میں نے آپ کو گناہ اور برائیوں کی فہرست بتائی، صرف وہ نہیں جو ہمارے عموماً جن کے بائلوس بنے ہوئے تھے. ہمیں تو قرآن و حدیث کو دیکھنا ہے نا. اگر اس پر دیکھیں نا تو کئی لوگ جو بڑے صاف ستھرے اجلے نظر آتے ہیں اور مطلب وہ جرموں کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، مگر اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے
تو وہ بھی اپنی ذات میں اللہ اور اس کے رسول کے سخت نافرمان ہوتے ہیں، سخت نافرمان ہوتے ہیں، سخت نافرمان ہوتے ہیں. ہم سب کو خدا سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے. اور ان کو جب نیکی کی دعوت دی گئی، ان کو دعوت اسلامی کا ماحول جیل میں ملا، جو کہ وہاں بھی قیودات ہیں. جیسے فیضان مدینہ میں مختلف جگہ پر ایک فری ہینڈ ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی جیل میں ایسا فری ہینڈ تو نہیں نہ ملے گا، مگر میں جیل کے ہر اس عملے کی، ہر اس شخص کی مطلب دعائیں ہماری ان کو، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے، جن کے تعاون سے الحمدللہ دعوت اسلامی جیلوں میں کام کر رہی ہے. اللہ ان کو دنیا آخرت کی برکتیں دے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا ایمان سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سنتوں بھری طویل زندگی نصیب فرمائے. اور اگر اللہ نہ کرے اگر وہ بھی کسی گناہ یا جرم میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسے نجات عطا فرمائے، اور ان کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ میٹھا مدینہ دکھائے، جنت میں پیارے حبیب کا پروس عطا فرمائے. دعائیں کہ اب یہ ہمیں اجازت نہ دے تو ہم اندر کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ غور کریں کہ ان کا تعاون، ان کی اجازت کتنی بڑی تبدیلی لا رہی ہے. یعنی ان کے افسران آپ کو بتائیں گے کہ کیا کچھ ہوتا ہے. آئیے ان کے افسران کے تاثرات بھی سنتے ہیں. مجلس فیضان قرآن جو کہ جیلوں کے اندر قیدیوں کی تعلیم و تربیت اور فلاح و بہبود کا پاکستان بھر میں کام کر رہی ہے، اور باقاعدہ بوسٹل جیل میں دینی کلاسوں کا اجرا کیا جاتا ہے. آپ لوگ جس طرح پولیس اسٹیشنوں میں جا کر، جیلوں میں جا کر اور مختلف جگہوں پہ جا کے لوگوں کو اصلاح معاشرہ کی ترغیب دے رہے ہیں، یہ بہت ہی اچھی بات ہے. بیسیکلی جو سزا جزا کا اسلام میں جو تصور ہے وہ بھی اصلاح معاشرے کے لیے ہے، اس میں کوئی لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے. اور آپ لوگ بھی جو سزا یافتہ لوگ ہیں یا جو معاشرے میں راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی اچھی بات ہے، معاشرے کی اور انسانیت کی خدمت ہے. امید ہے کہ آپ لوگ اس کو جاری رکھیں گے. پچھلے دنوں میں سیشن جج صاحب کے ساتھ ڈسٹرکٹ جیل کا میں نے سیشن جج صاحب نے معائنہ کرنا تھا، میں ساتھ تھا. وہاں بھی یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ دعوت اسلامی والوں نے وہاں پہ قیدیوں کے لیے قرآن خوانی اور نعت اور باقی اصلاح کے پروگرام کے لیے اپنا ایک اسپیشل وہاں پہ بندہ مقرر کیا ہوا ہے. قاری صاحب ہیں جو وہاں قیدیوں کی اصلاح کر رہے ہیں. اس طرح کے بے شمار کام ہیں. میرپور شہر میں اجتماع ہوتا ہے، وہاں بھی اتفاق ہوتا ہے ہمیں دیکھنے کا، سننے کا، ملنے کا. تو اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس میں جو ہے نا بہتری آ رہی ہے، اور نوجوان نسل کو جو ہے نا وہ مذہب سے آگاہی حاصل ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے، اس کے علاوہ بھی ہے. دعوت اسلامی کی اپنی باہر ہیں، آپ کو امامہ شریف باندھنا ہے انشاءاللہ تعالی. جی تو جیل میں نیت کی تھی کہ یہ فیضان مدینہ میں آ کر امامہ باندھیں گے انشاءاللہ. اجتماع ختم ہو جائے اس کے بعد میں باندھ دیتا ہوں. 63 دن کے لیے آئیں، میرا خیال ہے ابھی ان کے ہی تاثرات تھے. 8 دن پہلے جو آپ کو رہائی ملی ہے، اچھا تو 63 دن کے کورس کی آپ نے نیت کی تھی. ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنا قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، سنتوں بھرے راستے پر چلنا نصیب فرمائے. آئیے دیکھتے ہیں مزید. مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری. دعوت اسلامی کا جو جیلوں میں کام ہو رہا ہے، تو یہ جیل کے اندر کے مناظر ہیں، تاکہ دعوت اسلامی جیلوں میں کس طرح کام کر رہی ہے وہ آپ کو وہ مدی چینل کے ناظرین کو دکھایا جا رہا ہے. بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب. برائیوں پہ پشیماں ہوں،
رحم فرما دے برائیوں پہ پشیماں ہوں رحم فرما دے ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب اندھیری قبر کا دل سے جو تو ناراض ہو گیا یا رب. یہ بھی عملے کا تعاون ہے جو ہمیں یہ کچھ نہ کچھ مووی بنانے کی اجازت دے دیتے ہیں. تو یہ بھی ان کو بھی ایک مدنی التجا یہ بھی ہے ان کا ایک شکریہ ادا کرتے ہیں یہ کہ مزید ہم کو اگر یہ اور جتنی بھی آزادیاں دیں گے جیل میں قید خانے میں جتنی دعوت اسلامی کو آزادی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنی اچھے نتائج بھی ملیں گے انشاءاللہ. اور دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل کوئی کمرشل چینل نہیں ہے. اس کے ذریعے ہم کوئی رقم نہیں کماتے بلکہ یہ سب دکھا کر جو باہر ہیں یہ دیکھیں کہ جیل کتنی عجیب جگہ ہے قید خانہ. اس کے لیے بنیادی طور پر بری صحبت کو چھوڑ دیں. اس طرح کے جو مجرم اور آزاد مزاج کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں. کون کس وجہ سے جیل میں چلا جائے اس کی وجہ سے آپ کو بھی جیل ہو جائے آپ کا پورا ریکارڈ برباد ہو جائے گا. آپ کی فیملیز کے جو پرابلم آئے گا وہ آپ نہیں جانتے. دوسری بات جو رپورٹ میں لکھی گئی ہے کہ فلم بینی جو فلمیں دیکھتے ہیں یہ اس وقت جرائم کی پروڈکشن میں بہت مین کردار ادا کر رہا ہے. نت نئے جرائم جو لوگ سیکھ رہے ہیں نا وہ فلم سے سیکھ رہے ہیں پکچر سے سیکھ رہے ہیں. ٹی وی کی اسکرین سکھا رہی ہے کہ جرائم کیسے ہوتے ہیں. ایک نوجوان ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جب یہ دیکھ رہا ہے کہ اس طرح ہو رہا ہے اور یہ ہزاروں روپے یوں کما لیتے ہیں اور یہ سب ہو جاتا ہے اندر جاتے ہیں پھر چھوٹ کے نکل آتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. جب کوئی دیکھتا ہے تو اس کو پھر آپ کیسے باز رکھ سکو گے. آپ اپنے گھر میں فلمیں ڈرامے دکھا کر اس کی تو ٹریننگ کر رہے ہیں اور یہ مس ٹریننگ ہے. تو ان کو پابندی لگائیں اس طرح کی چیزیں نہ دکھائیں. چلتا رہے صرف مدنی چینل. پھر اب دیکھیے کیسی مدنی باہر آتی ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے ماحول کو سلامت رکھے اور ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کرے مدنی انعامات پر عمل کا جذبہ دے. میں صرف ان کا امامہ شریف باندھ دوں. آ جائیں آپ یہیں اپنی جگہ رہیے برائے کرم. فیضان ہے فیضان ہے غوث کا فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے غوث کا فیضان ہے. مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا. ہو کرم بہر خاک مدینہ